اللہ نے پرندوں کے لیے فرمایا کہ جتنے جن دنیا میں پرندے چرندے ہیں ان سب کو دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان پرندوں چرندوں کو شرط لگا دی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا کہ تمہیں نکل کر کے دوسری جگہ جہاں اللہ نے رزق دیا ہے وہاں تمہیں پہنچنا ہوگا، کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ گیا۔ کیا پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، مجھے حلال عطا فرما، حرام رزق سے مجھے بچا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے نواز، اور عمن سوا مجھے خرچ سے بچا لے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اے اللہ مجھے بھکاری بننے سے بچا لے۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائے تھے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جوامع الکلم ہے، جس کا آج 5واں جمعہ کا خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم، ایسے کلمات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے جسے ہم عام زبان میں گولڈن حروف کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بیان فرمائی، اور آج کا جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ اسی حدیث پر ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک رزق بندے کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ جیسے انسان موت سے بچ نہیں سکتا، کہیں بھی چلا جائے، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کہیں بھی ہو، بچ نہیں سکتا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رزق اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ انسان جہاں کہیں چلا جائے اس کا رزق اسے ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اللہ رب العالمین ہر انسان کے رزق کو اللہ نے دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہ رزق کا جو معاملہ ہے، روٹی روزی کا جو معاملہ ہے، دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اسی رزق کی وجہ سے انسان چوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اسی رزق کے لیے انسان کسی کو مارنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اسی رزق کی وجہ سے مجبوری میں آ کر کئی عورتیں زناکاری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ رزق ہے جس کو کمانے کے لیے مجبور ہو کر انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس کہ اسے رزق کمانا ہوتا ہے، چاہے وہ اگرچہ کہ حرام ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو رزق جو ہے، روٹی روزی کا معاملہ دنیا کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رزق کو دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اور اس رزق کے سلسلے میں اگر ہم سوچتے ہیں، اس پہ گہرائی میں جاتے ہیں، تو ایک سوال نکل کر کے آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ رزق کا دینے والا کون ہے؟ ہم رزق کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم ان سے رزق نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے، لیکن عبادت کے ساتھ میں رزق نہیں مانگتا کہ تم مجھے رزق دو، تم مجھے روٹی روزی پہنچاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایک قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق کو تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام کی ذمہ داری اللہ یرزقها، اللہ فرماتا ہے ان تمام کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تنگی کی روزی عطا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام آیتوں سے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ اسی لیے آخری میں فرمایا اللہ نے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کے رزق کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تم کسی کونے میں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ شرط یہ ہے، رزق کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے اور ہم کشادہ روزی حاصل کریں۔ ہر ایک کو اللہ نے رزق دے دیا ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کشادہ روزی میرے گھر میں ہو، میرے گھر میں تنگ دستی نہ ہو، میرے گھر میں روٹی روزی کا معاملہ آسان ہو جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتے ہم میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ نہیں میں تنگ دستی میں کرنا چاہتا ہوں؟ ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر روٹی روزی آسانی کے ساتھ آ جائے، کشادگی کے ساتھ آ جائے۔ تو محترم حضرات، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر روزی آسانی سے آئے اور ہمارے گھر میں تنگ دستی نہ ہو، کشادگی ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ نے رزق کی کچھ کندیاں دنیا میں تقسیم کر دی ہیں، ہم اس کو تلاش کریں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر کشادگی کو اللہ تعالی نازل فرمائے گا۔ اب آئیے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، اللہ نے روزی تو تقسیم کر دی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روزی زیادہ ہو، تو سب سے پہلی شرط اللہ نے بیان فرمائی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ۔ اس آیت کو بعد میں رکھتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں جتنے جاندار ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے ان سب کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہو یا جو بھی مخلوق ہو، ان سب کو پالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ نے ان پر ایک شرط لگائی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، چرندے پرندوں کو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگائی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ تمہیں چاہیے کہ تم رزق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرو۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کہیں گے اللہ کھلانے والا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے منہ و سلویٰ کو نازل کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے گھر میں توشے بھیجے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پرندوں کے لیے فرمایا کہ جتنے دنیا میں پرندے چرندے ہیں ان سب کو دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان پرندوں چرندوں کو شرط لگا دی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کہ تمہیں نکل کر کے دوسری جگہ جہاں اللہ نے رزق دیا ہے وہاں تمہیں پہنچنا ہوگا۔ اگر پرندے نہیں پہنچیں گے تو انہیں بھی رزق نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشادہ روزی ہمارے گھر میں ہو، لیکن محنت نہیں کرنا چاہتے تو کشادہ روزی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم کئی مرتبہ جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا جب تم جمعہ کے خطبہ سن لو اور نماز پڑھ لو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روٹی روزی کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نہیں کھلائے گا. تم جہاں ہو وہیں رہو گے. تو اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کشادہ روزی ہو تو سب سے پہلے محنت کرنے والے بن جائیں. بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن محنت ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتی, تجارت کرنا ان سے نہیں ہوتا. تو پھر بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو مال کیسے عطا کرے گا؟ آپ کی روٹی روزی میں کشادگی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ سب سے پہلے شرط یہ بیان کی گئی کہ پہلے تمہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. بغیر محنت کے اگر آپ اللہ سے دعا بھی کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے بھروسہ بھی کریں گے, بہت سے اعمال بھی کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کو قبول نہیں کرے. تو پہلی چیز ہے ہم محنت کریں. اس کے بعد دوسری چیز ہم اللہ پر بھروسہ کریں. محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ لوگو اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. کیا شرط لگائی اللہ نے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ گیا. تو شرط اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے والے بن جائیں. اگر ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے, بس صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دے گا, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. محنت کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. کیسے بھروسہ کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کیسے؟ تجربہ کرنے کے لیے. اللہ دیتا کہ نہیں کہ دیکھیں گے, یہ کیا ہے؟ تجربہ ہے. ایسا کر کو دیکھے تو ہوتا کہ نہیں کہ دیکھیں گے, کہ مطلب ہے تجربہ کرنا. تو ہم کیا ہے اللہ پر تجربہ کر کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتا کہ نہیں کرتا. توکل تجربے کا نام نہیں ہے, توکل کہتے ہیں مکمل اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ کے نبی کیا پیاری مثال دے رہے ہیں, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی. اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہی رزق عطا فرمائے گا. دیکھیے رزق کا ذکر ہو رہا ہے. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق عطا کرے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے صبح میں جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, لیکن جب شام میں واپس ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پرندے کس پر بھروسہ کرتے؟ ان کا رزق کہاں ہے؟ کوئی دیکھا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں گے صبح میں فجر کے وقت میں دیکھیں آپ, فجر کی نماز کے بعد پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹولیاں ٹولیاں نکل کے جا رہی ہوں گی. ہم سمجھتے ہیں بس پرندے اڑ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رزق وہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو پرندے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور رزق کو تلاش کرتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شام ہونے تک ان کے پیٹ کو بھر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے پیٹوں بھر کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کریں جیسے کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا بھروسہ کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں کشادگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے محنت کرنے والے بنیں. نمبر 2 اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں. اس کے بعد تیسری چیز حدیث سے آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے
قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری چیز ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ اب کچھ لوگ نمازی تو ہیں، دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن محنت نہیں کر رہے۔ یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گھنٹے گھنٹے اللہ مجھے رزق دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے یہ کر دے وہ کر دے، دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں، لیکن محنت نہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب چیزیں عطا کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں شرائط ہیں، اگر ان پر عمل کرو تو ہی رزق ملے گا، اگر نہیں کرو گے اس میں سے ایک ہی کمی بیشی ہوگی تو پھر رزق کے بارے میں سوچنا یہ ہماری غلط فہمی۔ تیسری چیز ہے نمازوں کی پابندی۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے اور خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ لا نسألوک رزقا، اللہ آپ سے رزق نہیں چاہتا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، رزق کو دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے؟ اگر تم نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے، دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھیں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اب گھر میں پورے بے نمازی ہیں، اللہ میرے گھر میں روٹی روزی کشادہ کر دے، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شرطیں یاد رکھیں، یہ تمام شرطیں ہوں گی تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں روٹی روزی کشادہ ہوگی۔ یہ ایک تو خود نماز پڑھیں گے اور دوسرا گھر والے بھی نماز کی پابندی کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تم کو رزق عطا کریں گے۔ اور حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی فقر و فاقہ ہوتا، تنگ دستی ہوتی، آپ کے گھر میں روٹی روزی کم ہو جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، ازواج مطہرات کو حکم دیتے کہ وہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دیکھیے شرط ہے اس بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارا روٹی روزی کا معاملہ کشادہ ہو، تو نماز کی پابندی کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تنگ دستی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز وہ ہے استغفار، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا، کثرت کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو جتنا کثرت کے ساتھ استغفر اللہ یا اور بھی بہت سی دعائیں ہیں استغفر اللہ کی، استغفار کی، وہ جتنی آپ کثرت کے ساتھ دعا پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کے گھروں کے اندر رزق میں برکت عطا کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم استغفار طلب کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارش کو برسائے گا، تمہارے مال میں فراوانی کر دے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا اور تمہارے نہروں کو جاری فرما دیے۔ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام صاحب میں اپنے کھیتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بہت قحط سالی میں مبتلا ہے، کوئی ایسا ذکر بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میرے کھیت لہرانے والے ہو جائے، قحط سالی دور ہو جائے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ شخص چلا گیا، اتنے میں دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب
میں جتنا بھی کماتا ہوں گھر میں کوئی برکت ہی نہیں ہے، مجھے رزق میں بڑی تنگی ہو رہی ہے، یہاں سے کماتا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہے، کیسے آتا ہے کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم بھی استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب مجھے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نسخہ بتلا دیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ استغفار طلب، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ دوسروں کے کھیتوں میں پانی آتا ہے پہاڑوں سے، میرے کھیت میں نہیں آتا، کوئی نسخہ ہو تو بتا دیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کھیتوں میں پانی جاری ہو جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ چاروں چلے گئے۔ وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا امام صاحب 4 آدمی آئے، الگ الگ مسئلے کو لے کر کے آئے، لیکن آپ نے ہر ایک کو کہا کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ الگ الگ قسم کے بیمار ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی دوا دے دی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ الگ الگ بیمار ہیں تو دوائی بھی تو الگ الگ ہوگی نا، لیکن آپ جتنے لوگ مسائل لے کر آئے ہر ایک کو آپ نے کہا استغفار کرو استغفار کرو، بات سمجھ میں نہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی سورہ نوح کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم اللہ سے استغفار طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پہلا جو شخص آیا تھا کہہ رہا تھا قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں پڑ رہی ہے، اگر وہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برسا دے گا۔ دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ میں کتنا بھی کماتا ہوں گھر میں برکت ہی نہیں ہے، مال ٹکتا ہی نہیں ہے، تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر وہ استغفار کرے گا اللہ سے تو اللہ نے فرمایا بِأَمْوَالٍ، میں اس کے مال کے اندر برکت دے دوں گا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا اسے اولاد نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ کثرت کے ساتھ استغفار طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرے گا۔ اور چوتھا کہہ رہا تھا کہ میرے نہروں میں پانی نہیں جاری ہوتا ہے، اگر وہ استغفار کرے گا تو اللہ نے فرمایا جنات و انہارا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو، ہمارے رزق میں بڑھوتری ہو، ہمارے لیے روٹی روزی کے دروازے کھل جائیں، تو کثرت کے ساتھ استغفار طلب کریں۔ کتنے ہو گئے؟ ایک ہے محنت، پھر اس کے بعد ہے دوسرا اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا، تیسرا ہے نمازیں پڑھنا۔ یہ سب چیزیں کرتے ہوئے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک اور چیز کریں، وہ ہے بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، اب 5ویں چیز آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت کو نازل نہیں کرے گا، ہمارے رزق کشادہ نہیں ہوں گے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والخلۃ، کہتے ہیں اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، کس بات سے؟ من الفقری، کہ میں فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤں، اور والخلتی، اور پھر میں تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیا جاؤں۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے فقر و فاقہ میں مبتلا نہ کر، اے اللہ مجھے میری روٹی روزی کو تنگ دستی میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ایسی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اگر نہیں کی ہیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو تنگ دستی آتی ہے، رزق میں
کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان قرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب آدمی قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی روٹی روزی تنگ ہو جاتی۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، وہ جو ہے قرضوں سے پاک ہو، کیا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں روٹی روزی کشادہ ہو اور ہمارے اوپر قرضے نہ ہو، تو ہم کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دعا بھی سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، علی میں بڑا قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے علی میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، روزانہ قرضدار میرے گھر کو چکر لگا رہے ہیں، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم اس دعا کو، اس کلمات کو پڑھو گے تو جزیرے عرب کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، سبیری پہاڑ، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا فرما دے گا۔ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں؟ تو اس شخص نے فرمایا، علی ضرور سکھائیے۔ وہ کون سے کلمات ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی اگر ہمارے اوپر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا فرما دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ کیا پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، مجھے حلال عطا فرما، حرام رزق سے مجھے بچا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے نواز، اور عَمَّنْ سِوَاكَ مجھے قرض سے بچا لے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اے اللہ مجھے بھکاری بننے سے بچا لے۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ تو محترم حضرات، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کشادہ رزق ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر انسان کو رزق برابر پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، جوامع الکلم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے ویسے ہی اس کا رزق اسے پہنچ کر رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کشادہ رزق ہو، میرے گھر میں اچھے کھا پی کر کے خوش ہوں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہم محنت کرنے والے بن جائیں، نمبر 1۔ دوسرا، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 3، نمازوں کے پابند بن جائیں۔ نمبر 3، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور نمبر 4، کثرت سے استغفار طلب کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اور 5ویں چیز ہے، ہم کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ وہی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک ورؤوف حلیم رب حلیم۔